بیماری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں فکری موضوعات پر درس قرآن کریم کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ آج کے ہمارے درس قرآن و حدیث کا موضوع قانون توہین رسالت کا حقیقت پسندانہ جائزہ ہے۔ آج کے ہمارے مدرس حسب دستور حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب دامت برکاتہم ہیں، اور جن پوائنٹس کو وہ ڈسکس کریں گے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، قانون توہین رسالت کی تاریخ اور برصغیر پاک و ہند میں اس کی تنفیذ۔ نمبر 2، تحفظ ناموس رسالت کی اہمیت و ضرورت۔ نمبر 3، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم۔ نمبر 4، توہین رسالت اور سابقہ شریعتیں۔ نمبر 5، توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا شرعی و فقہی حکم۔ نمبر 6، کیا کسی کو توہین رسالت کی معافی کا حق حاصل ہے؟ نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توہین کے مرتکب کو کیوں معاف کیا؟ نمبر 8، سیکولر NGOs کی رائے کے قانون توہین رسالت کا استعمال چونکہ غلط طور پر کیا جاتا ہے اس لیے اسے منسوخ کیا جائے، کہاں تک صحیح ہے؟ نمبر 10، توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بار بار ہمارے معاشرے میں کیوں پیش آتے ہیں؟ نمبر 11، اس مذموم حرکت کے سدباب کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ وہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ کہ پچھلے ماہ جو درس قرآن و حدیث ہوا تھا اس کا موضوع تھا دور جدید میں کاروبار کی نت نئی صورتیں اور ان کا شرعی حل۔ آج اس کی دوسری نشست ہونی تھی، لیکن چونکہ آج کے درس قرآن کی توہین رسالت کے مسئلے پر اہمیت تھی، اس وجہ سے اس کو موقوف کیا گیا ایک ماہ کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ماہ جو ہے اسی موضوع پر درس قرآن حدیث ہوگا۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس ماہ یہ والا درس قرآن نہ ہو سکا۔ جزاک اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بہنوں اور بیٹیوں، آج 12 دسمبر 2010 بروز اتوار القرآن کورسز کے زیر اہتمام ہونے والے ہمارے ماہانہ درس قرآن و حدیث کا موضوع ہے قانون توہین رسالت کا حقیقت پسندانہ جائزہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس موضوع کے حوالے سے مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو زندگی کی آخری سانس تک، بلکہ نہ صرف دنیا میں آخرت میں بھی دامن رسالت سے
وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ایمانی بھی ہے، انسانی بھی اور بین الاقوامی بھی۔ ایمانی اس لیے کہ مسلمانوں کے ایمان کا تقاضا ہے کہ انہیں اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ اس کی بنیادی وجہ کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں بھی مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ تم ہر رشتے سے زیادہ اور ہر چیز سے زیادہ محبت رکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ادب و احترام کرو تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چنانچہ سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے میرے پیغمبر فرما دیجئے کہ اگر تمہارے آبا، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارا قبیلہ اور تمہارے اموال جنہیں تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، اور تمہاری تجارت جس کی کساد بازاری کا اور خسارے کا تمہیں اندیشہ پریشان رکھتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مکانات اور وہ محلات جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے دین کے لیے جہاد اور محنت کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اللہ اپنا غضب نازل کر دے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے سورہ احزاب میں فرمایا اللہ نے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اس کا ترجمہ بعض حضرات نے یوں کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ اور سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ رکھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
مسلمانوں کی سب سے زیادہ محبت کی بنیادی وجہ وہ کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں. دوسری وجہ آپ کے ساتھ محبت کی وہ آپ کے بے شمار احسانات ہیں جن کے بوجھ تلے ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہر کسی کے احسانات کا بدلہ ممکن ہے. والدین کے احسانات کا بدلہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور اساتذہ کے احسانات کا بدلہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور مادی محسنوں کے احسانات کا بدلہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ ادا کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں. آپ کی برکت سے، آپ کی محنت سے، آپ کی قربانیوں کا صدقہ، آپ کی دعوت و تبلیغ سے اور آپ کے جانثاروں کی محنت سے ہمیں ایمان ملا، ہمیں عقیدہ توحید ملا، ہمیں قرآن ملا، ہمیں اللہ کی عبادت ملی، نماز ملی، روزہ ملا، حج ملا، زکوٰۃ کا نظام ملا، مسجد ملی، مدرسہ ملا، اعلیٰ اخلاق ملے، انسانیت ملی، اخوت ملی. یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں ملا. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ان دعاؤں کا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتے جو دعائیں آپ نے رات کی خاموشی میں اور خلوت کے سناٹے میں اپنی امت کے لیے فرمائی. آپ اندازہ کیجئے آپ کی دعاؤں کا صرف ایک دعا کا ذکر کر رہا ہوں. حجۃ الوداع کے موقع پر کسی صوفے اور کرسی پر بیٹھ کر نہیں، کسی قالین پر بیٹھ کر نہیں، کسی مصلے پر بیٹھ کر نہیں، فرش خاک پر بیٹھ کر بھی نہیں، بلکہ اونٹنی کی پشت پر چلچلاتی دھوپ میں آپ نے جبل رحمت پر جو دعا فرمائی، علماء کا اندازہ یہ ہے کہ یہ دعا کم و بیش 5 گھنٹے طویل تھی. اول تو آج کل ہماری مسجدیں، عبادت گاہیں، خانقاہیں دعاؤں ہی سے خالی ہو گئیں. اگر کوئی دعا مانگتا ہوا نظر بھی آتا ہے، 5 منٹ دعا مانگتا ہے تو تھک جاتا ہے، سوچنے لگتا ہے اور کیا مانگوں. 10 منٹ کوئی دعا کر لے تو دھوم مچ جاتی ہے، بڑی لمبی دعا کی ہے. آدھا گھنٹے دعا کر لے تو مثالیں دی جاتی ہیں. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 5 گھنٹے تک مانگتے رہے اللہ سے، جبکہ آپ مانگا بھی کرتے تھے بڑے جامع الفاظ میں، اور مانگا بھی کیسے؟ سخت دھوپ میں اور اونٹنی کی پشت پر بیٹھ کر. اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ سے نہ دولت اپنے لیے مانگتے تھے، نہ اقتدار مانگتے تھے، نہ شہرت مانگتے تھے، نہ اپنے لیے عزت مانگتے تھے. آپ مانگتے تھے تو اپنی امت کے لیے مانگتے تھے. تو ہم تو آپ کی
ان دعاؤں کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتے جو آپ نے اپنی امت کے لیے فرمائی. ہم طائف کے پتھروں کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم بے چارگی کے عالم میں خود اللہ سے درخواست کرتے ہیں، جزا اللہ عنا سیدنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما اہو اہلہ. اے اللہ تو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صلہ، وہ جزا عطا فرما جس کے آپ اہل ہیں. تو آپ سے محبت کی دوسری وجہ ہمارے اوپر آپ کے احسانات ہیں، اور آپ سے محبت کی تیسری وجہ آپ کے علمی، عملی اور اخلاقی کمالات ہیں. علمی کمال کا حال یہ کہ آپ نے فرمایا انما اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین اور آخرین کا علم عطا کیا گیا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الہیات، طبعیات، نفسیات، اخلاق، طب و حکمت، جنگ و امن، معاشیات، معاملات، انسانی حقوق، تعلیم و تربیت، ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں جو کچھ فرمایا اس پر مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی اپنے مشاہدات اور اپنے تجربات اور تاریخ کی روشنی میں بحث کر چکے اور تحقیق کر چکے، اور وہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موضوعات کے حوالے سے بیان فرمایا وہ برحق تھا. عملی کمال کا حال یہ کہ آپ نے کوئی تخیلاتی زندگی نہیں گزاری، آپ نے عملی زندگی گزاری. آپ نے تجارت بھی کی، نکاح بھی کیے، جنگیں بھی کی، معاہدے بھی کیے. آپ بچوں کے باپ بھی تھے، بیویوں کے شوہر بھی تھے، کامیاب تاجر بھی تھے، مشہور سیاستدان بھی تھے، درد والے مبلغ بھی تھے، امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، قائد بھی تھے، مرشد بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، فاتح بھی تھے. جس پہلو سے آپ کی زندگی کا جائزہ لیں آپ بے مثال نظر آتے ہیں. آپ کے اخلاقی کمال کا حال یہ کہ آپ اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق کی ایک فہرست بنا لیجئے. جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں اس فہرست میں درج کر لیجئے. امانت کو، دیانت کو، سچائی کو، ایفاء عہد کو، عفو درگزر کو، جود و سخاوت کو، مروت کو، عفت و عصمت کو، شجاعت اور بہادری کو، ایثار اور احسان کو، نرم دلی کو، رقت کو، اور پھر اس فہرست کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیجئے. آپ کو اخلاق حسنہ میں سے کوئی ایسا خلق نہیں ملے گا جس کی جھلک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو نظر نہ آئے. تو وہ شخصیت جس سے محبت کی تعلیم اللہ کی کتاب نے دی ہو اور سنت نے دی ہو، اور جس شخصیت کو اعلیٰ علمی، عملی اور اخلاقی کمالات سے نوازا گیا ہو، اور جس کے احسانات ہم پر والدین سے بھی زیادہ ہوں، اساتذہ سے بھی زیادہ ہوں، اپنے پیر و مرشد سے بھی زیادہ ہوں، تو کیوں نہ ہم اس شخصیت سے ہر رشتے سے زیادہ اور ہر نعمت سے زیادہ محبت کریں. تو ان اسباب کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ محبت کریں تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ.
میں یہ بتا رہا تھا کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ایمانی بھی ہے اور صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ ناموس رسالت کا مسئلہ یہ سارے انسانوں کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے محسن نہیں بلکہ سارے انسانوں کے محسن ہیں۔ بہت پیارا شعر ہے غالباً مہندر سنگھ بیدی کا، جس میں وہ کہتے ہیں ہو جائے کسی سے عشق چارہ تو نہیں، محمد پہ صرف مسلم کا اجارہ تو نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے فراق گورکھپوری، ان کا شعر ہے انوار بے شمار معدود نہیں، رحمت کی شاہراہ مسدود نہیں، معلوم ہے کچھ تم کو محمد کا مقام وہ امت اسلام میں محدود نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ سارے انسانوں پر ہیں، اسی لیے اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین قرار دیا۔ رحمت للمؤمنین نہیں فرمایا، رحمت للمتقین نہیں فرمایا، اور رحمت للمسلمین نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ جس وقت ساری دنیا شرک کی نجاست میں ڈوبی ہوئی تھی، آپ نے توحید کا پرچم بلند کیا۔ جس وقت انسان رنگوں اور نسلوں اور قوموں میں تقسیم تھے تو آپ نے وحدت انسانی کا سبق دیا، اور جس وقت دین و دنیا کو الگ الگ خانوں میں تقسیم کیا جاتا تھا آپ نے ان دونوں کی یکجائی کا راستہ دکھایا۔ اور جس وقت انسان ہر طرف سے حتیٰ کہ اپنے سے بھی مایوس ہو کر خودکشی پر آمادہ تھا تو آپ نے اس کے دل میں امید کا چراغ روشن کیا، اور اللہ کو بھولے ہوئے بندے کو اللہ کی چوکھٹ کا اور اللہ کی رحمت کا راستہ دکھایا۔ تو آپ صرف مسلمانوں کے محسن نہیں بلکہ سارے انسانوں کے محسن، کافروں کے بھی محسن، اور ہر طبقے کے کمزوروں کے محسن، بیواؤں کے محسن، یتیموں کے محسن، غلاموں کے محسن، حتیٰ کہ حیوانوں کے بھی محسن۔ تو جو شخصیت سارے انسانوں اور سارے جہانوں کی محسن ہو تو کیا لازم نہیں کہ سارے انسان ہی مل کر اس کی ناموس کا تحفظ کریں۔ اور ناموس رسالت کے مسئلے کو میں بین الاقوامی مسئلہ اس لیے قرار دیتا ہوں کیونکہ ناموس رسالت میں ذرا سی بے احتیاطی کی وجہ سے امن عالم کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، دہشت گردی کو فروغ مل سکتا ہے، اور آتش فشاں کا لاوا پھٹ سکتا ہے۔ قتل و غارت گری کا ایسا بازار اور ایسا دروازہ کھل سکتا ہے جسے بند کرنا پھر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور یہ وہ خطرہ ہے جسے خود یورپ میں بھی بعض غیر متعصب پڑھے لکھے لوگ محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ کچھ عرصہ قبل یورپ میں تقریباً 200 اعلیٰ دماغوں کا اجتماع ہوا، اور اس میں اس قرارداد کو پاس کیا گیا کہ کسی بھی مذہبی شخصیت پر کیچڑ نہ اچھالا جائے اور اس کی توہین نہ کی جائے، وگرنہ عالمی امن کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ توہین رسالت سے 1.5 ارب کے قریب مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ دنیا ہمیں جذباتی کہہ لے، بنیاد پرست کہہ لے،
دقیانوس کہہ لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب کچھ ہیں۔ وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ اور کہنے والے نے کہا آبروئے ماں ز ناموس مصطفیٰ است، ہماری عزت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت سے وابستہ ہے۔ اگر معاذ اللہ آپ کی عزت خطرے میں ہے تو ہم سب کی عزت خطرے میں ہے۔ ہمارے صرف حاجی، نمازی، صوفی، تبلیغی، مجاہد، مدرس اور دیندار لوگ ہی اس مسئلے کے بارے میں حساس نہیں ہیں، اور صرف وہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، بلکہ حقیقت یہ ہے، واقعات سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے شرابی، زانی اور بدکار بھی ناموس رسالت کے بارے میں بڑے حساس ہیں۔ جس شخص کے دل میں ایمان کی روشنی ہے، وہ اگرچہ ہمیں بظاہر دین سے دور دکھائی دیتا ہے، لیکن ناموس رسالت کے بارے میں وہ بھی بڑا حساس ہے۔ واقعات تو بے شمار ہیں، میں آپ کو وہ مشہور واقعہ اختر شیرانی کا سنانا چاہتا ہوں۔ اپنے وقت کا بہت بڑا شاعر تھا اور بلا نوش اور خود پرست، اپنی پوجا کرنے والا، اپنی نمائش کرنے والا اور اپنے آپ کو سب سے بڑا شاعر سمجھنے والا۔ ایک ایسی محفل جہاں کئی کمیونسٹ اور دین دشمن جمع تھے، اور اختر شیرانی اس محفل میں شراب کے 2 جام چڑھا کر بہک چکے تھے اور اول فول بک رہے تھے، اور بڑی بڑی شخصیات، شعراء اور فلسفیوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تو حاضرین میں سے ایک بد نصیب نے معاذ اللہ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اختر شیرانی کی زبان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کروانا چاہی، اور مختلف لوگوں کے بارے میں سوال کرتے ہوئے اقبال کیسے تھے، غالب کیسے تھے، ارسطو کیسا تھا، افلاطون کیسا تھا، موسیٰ کیسے تھے، عیسیٰ کیسے تھے علیہم السلام۔ اچانک اس بدبخت نے سوال کر دیا محمد کیسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ سوال سن کر یوں لگا جیسے اختر شیرانی کو کرنٹ لگ گیا ہو۔ اس نے شراب کا جام اٹھا کر سوال کرنے والے کے منہ پر دے مارا اور کہنے لگا کہ اس روسیا سے، اس شرابی سے پوچھنا چاہتے ہو محمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا یہ منہ اس قابل بھی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے سکے؟ سوال کرنے والے نے جب بگڑے ہوئے تیور دیکھے تو بات کو بدلنا چاہا کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ تو شیرانی نے کہا میں خوب سمجھتا ہوں، گناہگار تو میں ہوں، تم مجھے کافر بنا دینا چاہتے ہو۔ اور پھر لکھا ہے ساری رات روتا رہا اور یہ کہتا رہا یہ لوگ اتنے نڈر ہو گئے کہ ہم سے آخری سہارا بھی چھین لینا چاہتے ہیں۔ آخری سہارا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، یہ اس آخری سہارے سے بھی ہم کو محروم کر دینا چاہتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میرے بھائیوں، یہود و ہنود کی سازش بھی یہ ہے کہ ہم سے اس آخری سہارے کو چھین لیا جائے۔ ہم عزت سے تو محروم ہو گئے، اقتدار سے محروم ہو گئے، خلافت چھن گئی،
ہماری طاقت جاتی رہی، ہماری سیاست غیروں کی لونڈی بن گئی، عمل گیا، نماز گئی، روزہ گیا، حج گیا، تلاوت گئی، بہت سی عبادات سے محروم ہو گئے۔ ایک محبت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو گناہگار سے گناہگار مسلمان کے دل میں بھی موجود ہے۔ یہ ظالم اس محبت سے بھی ہم کو محروم کر دینا چاہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ محبت اختیاری نہیں ہے۔ میرا دل کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ یہ محبت غیر اختیاری ہے، القائی ہے، اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے دل میں ڈالی گئی ہے۔ ورنہ جہاں بہت ساری قوموں نے اپنے پیشواؤں سے قطع تعلق کر لیا اور ان سے بے وفائی کر لی، اور وہ اپنے پیشواؤں کو گالی دینے سے اور ان کی توہین کرنے سے مشتعل نہیں ہوتے، کیا وجہ ہے کہ ایک ایسا مسلمان بھی جو بظاہر دین سے دور ہے اور شعائر دین کی بظاہر تعظیم کرنے والا بھی نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے بارے میں وہ بھی بڑا حساس ہے۔ اس قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں مجھے حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جگر مراد آبادی صاحب، جو کہ ساری زندگی شراب و شباب کے شاعر رہے اور آخر میں اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی، لیکن ایک دن دوستوں کے ورگلانے میں آ کر پھر شراب پی لی، اور جب نشہ اترا، گناہ کا احساس ہوا، تو ساری رات روتے رہے اور توبہ کرتے رہے۔ کسی نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو بتایا، حضرت آج وہ پھر بہکاوے میں آ گیا اور شراب پی لی، مگر جب احساس ہوا تو توبہ بھی کی، گریہ ازاری بھی کی۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑے پیارے الفاظ ارشاد فرمائے تھے، بہت مختصر سا تبصرہ کیا، فرمایا کہ لگتا ہے دل صحیح ہے، جگر خراب ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ عمل خراب ہے، جگر میں خرابی ہوگی، عمل میں بھی خرابی ہے، سیرت میں بھی خرابی ہے، لیکن دل میں قرآن کی حرمت بھی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت بھی ہے۔ چنانچہ کوئی بھی مسلمان چاہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، وہ ان دو مسئلوں کے بارے میں، قرآن کی حرمت کے بارے میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے بارے میں بڑا حساس ہوتا ہے۔ اگر ہم ناموس رسالت کا مسئلہ قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب ابو لہب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور یہ گستاخانہ الفاظ کہے، تبا لک یا محمد الہٰذا جمعتنا، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نے ہمارے جیسے معزز اور مصروف لوگوں کو اس مقصد کے لیے جمع کیا تھا؟ تو اللہ نے جواب دیا، اور کیسے سخت انداز میں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اور جب ولید بن مغیرہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اللہ نے سورہ قلم میں اس پر 10 عیب لگائے ہیں۔ ذرا کبھی مطالعہ کر کے دیکھیے گا اور ترجمہ پڑھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمان تو مسلمان، خود اللہ اپنے نبی کی عزت و حرمت کے بارے میں کتنا حساس ہے۔
اللہ نے فرمایا ولا تطیع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. یہ کیسا شخص ہے میرے نبی کی عزت و حرمت سے کھیلنے والا، حلاف بہت قسمیں اٹھاتا ہے، مہین ذلیل ہے، ہماز تانے دیتا ہے، مشاء بنمیم چغل خور ہے، معتدن حد سے تجاوز کرنے والا ہے، اسیم اور گناہگار ہے، مناع للخیر نیکی کے کام سے روکنے والا ہے، عتل سخت مزاج ہے، بعد ذلک زنیم حرامی ہے. اور آخر میں فرمایا اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے پہلوں کی قصے کہانیاں ہیں. 10 عیب لگائے ہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے کھیلنے والے پر. اور جب مشرکوں نے ایک موقع پر یوں کہہ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قلاہ اللہ وودعہ، اللہ محمد سے ناراض ہو گیا اور اللہ نے محمد کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے قسمیں کھا کر فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. چاشت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، ما ودعک ربک وما قلا، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا، اور آنے والا دور تیرے لیے پہلے دور سے بہتر ہوگا، اور تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اے میرے محبوب تجھے اتنا دے گا کہ میرے محبوب تو مجھ سے راضی ہو جائے گا. دنیا میں تو ہر مومن کی کوشش میں اللہ کو اتنا دوں، اللہ کے لیے اتنا دوں، اتنا مال دوں، اتنا وقت دوں، اتنی زندگی دوں، اتنی بندگی دوں، اتنی عبادت کروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور اللہ ہمارے آقا اور اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اے میرے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں گے. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. بعض سنگ دلوں نے اور پیغمبر دشمنوں نے حضور کے لیے راعنا کا لفظ استعمال کیا. اس لفظ کا ایک معنی صحیح بھی تھا اور ایک معنی غلط بھی تھا، لیکن چونکہ ان بدبختوں کی نیت غلط معنی کی تھی اور اپنے خیال میں وہ حضور کی توہین کر رہے تھے، تو اللہ نے ان سے تو خطاب ہی نہیں کیا، ان کو تو قابل خطاب سمجھا ہی نہیں، ایمان والوں سے خطاب کیا. فرمایا کہ اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، آئندہ تم ایسا لفظ بھی استعمال نہ کرو جس لفظ سے میرے نبی کی توہین کا ایک پہلو نکلتا ہے. اگرچہ تمہاری نیت نبی کی توہین نہیں ہوگی، تکریم ہی نیت ہوگی، لیکن چونکہ اس لفظ سے نبی کی توہین کا پہلو نکلتا ہے، لہذا ایمان والو آئندہ تم اس لفظ کو کبھی استعمال بھی نہ کرو. تو اگر ہم قرآن سے ناموس رسالت کی اہمیت اور عظمت سمجھنا چاہتے ہیں تو ان آیات کا مطالعہ کریں. آیات تو اور بھی ہیں، میں اس وقت تفصیل میں نہیں جاتا اور کوشش کر رہا ہوں کہ اختصار کے ساتھ بات کو آگے بڑھاؤں. اور اگر ہم ناموس رسالت کا مسئلہ حدیث اور سیرت کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اب آپ ان احادیث کا مطالعہ کیجئے جن میں رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے کھیلنے والوں کے انجام کا ذکر ہے یا ان کے لیے سزاؤں کا ذکر ہے۔ واقعات تو بہت سارے ہیں۔ حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب توہین رسالت اور اس کی سزا میں تقریباً 40 احادیث اور روایات اس موضوع پر جمع کی ہیں، لیکن میں ان میں سے صرف چند ایک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اور اشارہ کرتے ہوئے گزر رہا ہوں تاکہ بات کو سمیٹ سکوں اور موضوع کو پورا کر سکوں۔ مثال کے طور پر ابو داؤد اور نسائی میں اس نابینا صحابی کا ذکر ہے جس نے اپنی اس لونڈی کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا تھا جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا اور اس نابینا صحابی نے قتل کا اقرار بھی کیا اور وجہ قتل بھی بتائی تو آپ نے فرمایا تھا الا اشہدوا وان دمہا حدر، اے مسلمانوں گواہ رہنا، مجھے گالیاں بکنے والی لونڈی کو جو اس صحابی نے قتل کیا تو میں اس کے خون کو باطل قرار دیتا ہوں، اس کے قتل کا قصاص اس سے نہیں لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے بخاری میں کعب بن اشرف کا واقعہ، یہودیوں کا سردار جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے واصل جہنم کیا۔ پھر ابن قتل کا واقعہ کہ فتح کے موقع پر یوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ظالموں کو اور ستم گروں کو معاف فرما دیا، لیکن یہ شخص جو کہ شان اقدس میں گستاخی کیا کرتا تھا اور گالیاں دیا کرتا تھا، اسے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا۔ کسی نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ وہ تو اس وقت غلاف کعبہ پکڑ کر چمٹے ہوئے کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ وہ غلاف کعبہ کو بھی پکڑ کر کھڑا ہو پھر بھی اسے قتل کر دو، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت جس میں وہ فرماتے ہیں من سب نبیا قتل ومن سب اصحابہ جلد، جو نبی کو گالیاں دے اس کی سزا قتل ہے اور جو نبی کے صحابہ کو گالیاں دے اس کی سزا یہ ہے کہ اسے کوڑے مارے جائیں۔ یوں اس طرح کی متعدد روایات ہیں جو اس موضوع پر لکھی گئی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں ان تمام روایات کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر ہم علماء اور فقہاء کی طرف رجوع کریں اور توہین رسالت کے مرتکب کی سزا معلوم کریں تو ہمارے سامنے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی الصارم المسلول علی شاتم الرسول ہے۔ اسی طریقے سے علامہ آفندی کی تنقیح الفتاوی الحامدیہ ہے، اور ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح الفقہ الاکبر ہے، اور علامہ شامی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی در مختار ہے، اور علامہ ابن حمام حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح القدیر ہے۔ ان تمام فقہاء اور علماء نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کی سزا قتل بیان کی ہے اور اس پر امت کا اجماع بیان کیا ہے۔ یہ میں نے ناموس رسالت کی اہمیت و عظمت اور اس کی سزا کا ذکر کرنے کی کوشش کی، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اور فقہاء اور علماء اور ائمہ کے اقوال کی روشنی میں۔ اب میں ان اشکالات کی طرف آتا ہوں جو اشکالات توہین رسالت کی سزا کے حوالے سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک اشکال جو بار بار اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ قرآن کریم میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کی سزا یہ قتل ہے. بعض حضرات بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں اس کا کہیں ذکر ہے؟ کہاں ذکر ہے قرآن میں کہ توہین رسالت کی سزا قتل ہے؟ اور بعض ٹی وی چینلوں میں کچھ علماء کو بلا لیا جاتا ہے. اول تو کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے علماء کو بلایا جائے جو علمی اعتبار سے بہت کمزور ہوں. اول تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بلایا ہی ان کو کیا جائے جو علمی اعتبار سے کمزور ہوں اور چینل پر بات کرنے کی قدرت نہ رکھتے ہوں. اور اگر کسی کو صاحب علم کو بلا بھی لیا جاتا ہے تو پھر حد الامکان کوشش کی جاتی ہے کہ اسے کم سے کم بولنے کا موقع دیا جائے اور اس کے بات کرنے کے مواقع کو محدود سے محدود تر کر دیا جائے. بعض حضرات نے مجھے ایسی سیڈیں وغیرہ دکھائیں. اب وہ سوال کرتے ہیں, میں ایک ہی سوال کرتا ہوں, یہ بتائیے قرآن میں کہاں ذکر ہے؟ 1 منٹ میں جواب دیجئے, 2 لفظوں میں جواب دیجئے, قرآن میں کہاں ذکر ہے؟ تفصیلی بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے. تو یہ اشکال وہ ہے جو بار بار اٹھایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم میں کہاں مذکور ہے کہ توہین رسالت کی سزا قتل ہے. اس سلسلے میں پہلی گزارش تو یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر اسے قاعدہ کلیہ کی حیثیت دے دی گئی کہ جو چیز قرآن میں مذکور نہیں وہ تسلیم بھی نہیں اور وہ شریعت کا حصہ بھی نہیں, تو پھر ہمیں شریعت کے بہت بڑے حصے سے دستبردار ہونا پڑے گا. آپ مجھے بتائیے قرآن کریم میں نماز کی رکعات کا ذکر کہاں ہے؟ نماز کے طریقے کا ذکر کہاں ہے؟ زکوٰۃ کے نصاب کا ذکر کہاں ہے؟ حج کے مفصل طریقے کا ذکر کہاں ہے؟ تو بہت سی چیزیں ہیں شریعت کی جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے. دوسری گزارش یہ کہ اگرچہ صراحتاً یہ الفاظ تو نہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے اسے قتل کر دیا جائے, لیکن اشارتاً اس کا ذکر ہے. اور ابتدا سے لے کر آج تک تمام مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کی سزا جو قتل ہے تو ان آیات سے ثابت ہوتی ہے. مثال کے طور پر سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 جو میں نے خطبے میں بھی پڑھی, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور ان کے لیے اللہ نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیا ہے. اس آیات کے صرف 3 آیات بعد وہ آیت ہے جس میں اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ملعونین, یہ لعنتی ہیں, اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا, یہ جہاں بھی پائے جائیں ان کو پکڑا جائے اور ان کو قتل کیا جائے. اب یہ قرآن میں آیا تو اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشفاء میں اور علامہ سہنون رحمت اللہ علیہ نے تنبیہ الولاۃ والاحکام میں استدلال کرتے ہوئے لکھا کہ ان آیات کی وجہ سے امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کی سزا قتل ہے. اسی طریقے سے دوسری آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 اللہ فرماتے ہیں وَإِن نَكَسُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. اگر وہ تمہارے دین میں تان کریں وعدے کرنے کے بعد تو پھر کفر کے ائمہ کے ساتھ قتال کرو, بے شک وہ باز آنے والے نہیں. اب یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 ہے,
اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہ الفاظ لکھے، من ہا ہنا اخذ قتل من سب الرسول صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اس آیت کریمہ سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے اسے قتل کیا جائے گا. تو یہ وہ آیات ہیں جن میں قتل کی سزا کا اشارتاً اللہ نے ذکر فرمایا، اور آج تک مفسرین ان کی تفسیر میں لکھتے رہے کہ ان آیات سے توہین رسالت کے مرتکب کی سزا کا قتل ہونا یہ ثابت ہوتا ہے. دوسرا اشکال جو اٹھایا جا رہا ہے، اور خاص طور پر سیاسی لیڈروں کی طرف سے اخبارات میں، کہ یہ جو دفعہ ہے 295C یہ ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا قانون ہے، لہذا اسے رد کر دینا چاہیے کہ ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا قانون ہے. حالانکہ عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا زیادہ تر حصہ ایسا ہے کہ پاکستان کے اقتدار پر ڈکٹیٹر ہی چھائے رہے، اور وہی لوگ جو آج اقتدار میں ہیں وہ نام بدل بدل کر کبھی چچا، کبھی بھتیجا، کبھی ماموں، کبھی بھانجا، کبھی نواسی اور کبھی کوئی دوسرا، وہی اقتدار میں رہے جو کل تھے آج بھی ہیں. حیرت کی بات یہ کہ ڈکٹیٹر کی مجلس شورا میں شامل ہونے والے گیلانی صاحب وزیر اعظم بننے کے تو لائق ہیں اور وزیر اعظم کے طور پر قبول ہیں، لیکن اسی ڈکٹیٹر کے دور میں اگر توہین رسالت کے مجرم کے لیے ایک قانون جاری کیا گیا تو وہ قانون قابل قبول نہیں. اور شاید یہ محاورہ ایسے ہی مواقع پر استعمال ہوتا ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ یہاں تو یہ محاورہ ہی بدل گیا کہ کڑوا کڑوا ہپ ہپ اور میٹھا میٹھا تھو تھو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو قانون اسلام کے لیے بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے بنا، وہ ہمارے لیے میٹھا ہوتا اور قابل قبول ہوتا، لیکن جو کڑواہٹیں تھیں ان کو رد کر دیا جاتا. لیکن کڑواہٹوں کو تو قبول کر لیا گیا، اور جو میٹھے میٹھے قوانین کچھ بنائے گئے ان کو رد کیا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ وہ ایک ڈکٹیٹر کے دور میں بنائے گئے. حالانکہ ان قوانین کو نافذ کرنے میں اور جاری کرنے میں وہ اکیلا نہ تھا، بلکہ اس قانون کو بھی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور کیا گیا، اور طویل بحث مباحثے کے بعد ساری قومی اسمبلی نے متفقہ قرارداد منظور کی کہ توہین رسالت کے مجرم کی سزا قتل ہونی چاہیے. ایک تیسرا اشکال جو کیا جاتا ہے وہ یہ کہ چونکہ قانون توہین رسالت کا استعمال غلط کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اپنے مخالفین، ذاتی مخالفین کے خلاف بھی توہین رسالت کا مقدمہ درج کروا دیا جاتا ہے، لہذا اس قانون کو منسوخ کر دینا چاہیے. ہم اس کے جواب میں، اس اشکال کے جواب میں یہ عرض کریں گے کہ توہین رسالت کے قانون سے کہیں زیادہ دوسرے قوانین ہیں جن کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. 302 ہے، 304 ہے، 307 ہے، ان کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ قتل بھی ایک خاندان کے لوگوں کو کیا گیا، مقتول بھی اسی خاندان کے، اور قاتلوں نے مقدمہ بھی مقتولوں کے وارثوں کے خلاف درج کروا دیا قتل کا. تو دوسرے قوانین بھی ایسے ہیں جن کا غلط استعمال ہو رہا ہے، لیکن کوئی نہیں جس نے آج تک یہ مطالبہ کیا ہو کہ چونکہ 302 اور 304 اور 307 ایسی دفعات ہیں کہ ان کا استعمال غلط ہوتا ہے مخالفین سے انتقام کے لیے اور انہیں پھنسانے کے لیے، لہذا ان دفعات کو منسوخ کیا جائے. کسی نے آج تک مطالبہ نہیں کیا. لیکن جو قانون توہین رسالت کے مجرم کے لیے بنایا گیا
اس کے لیے بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس قانون کو منسوخ کر دیا جائے۔ حیرت کی بات یہ کہ بھٹو صاحب کے بارے میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ ان کا عدالتی قتل ہوا اور ان کے خلاف غلط مقدمہ چلایا گیا، لیکن کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اس قانون ہی کو منسوخ کر دیا جائے جس قانون کے تحت بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، لیکن توہین رسالت کے قانون کے لیے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ چونکہ اس کا استعمال غلط ہوتا ہے لہذا اسے منسوخ کر دیا جائے۔ حالانکہ گزشتہ 20 سالوں میں جب سے یہ قانون نافذ کیا گیا اس وقت سے لے کر آج تک توہین رسالت کے تقریباً 700 مقدمات یا اس سے زائد مقدمات درج ہوئے، اور ان میں سے آدھے سے زیادہ مقدمات وہ تھے جو مسلمانوں کے خلاف تھے، اور پھر ان میں سے کسی ایک مقدمے میں بھی کسی بھی ملزم کو اور کسی بھی مجرم کو آج تک پھانسی کی سزا نہیں سنائی گئی، لیکن اس کے باوجود مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس قانون کو منسوخ کر دیا جائے۔ ابھی حالیہ جو واقعہ پیش آیا ہے پنجاب میں توہین رسالت کا، اگر آپ غور سے اس واقعے کو دیکھیں اور اس مقدمے کو دیکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کے لیے آواز اٹھانے والوں کے سامنے اس ملزمہ کی حمایت سے زیادہ اور اس کی ہمدردی سے زیادہ ان کی توجہ اس بات پر ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے توہین رسالت کے قانون کو منسوخ کر دیا جائے۔ اور اس کے لیے نہ صرف پاکستان میں لادینی تنظیمیں متحرک ہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی اس کے لیے آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ اب تو امریکہ کا گرین کارڈ اور مغربی ممالک کا ویزا حاصل کرنے کا یہ بڑا آسان نسخہ لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دو، قرآن کی توہین کرو، اور جب مسلمان اس کے خلاف آواز اٹھائیں تو پھر امریکہ بھی ایسے مجرموں کے لیے اپنے دروازے کھول دے اور دوسرے یورپی ممالک بھی انہیں ویزا دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک چوتھا اشکال جو اس حوالے سے کیا جا رہا ہے اور ہمارے اشتہار میں بھی ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توہین کے مرتکب کو کیوں معاف فرما دیا تھا۔ یہ بڑے شد و مد سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رؤوف الرحیم تھے اور آپ عفو درگزر سے کام لینے والے تھے، اور آپ نے اپنی توہین کرنے والوں کو معاف فرما دیا تھا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم توہین کرنے والوں کو معاف فرما دیں، معاف کر دیں۔ اللہ اکبر، کوئی اپنی ماں کو گالی دینے والے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اور باپ کو گالی دینے والے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اپنے خاندان کو گالی دینے والے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس ہی اتنی ہلکی چیز بن گئی کہ اس کے بارے میں لیکچر دیے جا رہے ہیں کہ ہمیں عفو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ تو جہاں تک اس اشکال کا تعلق ہے تو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سمیت بہت سے علماء نے یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ حق تھا کہ آپ کسی زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیں، لیکن امت کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ دوسری بات، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں توہین کرنے والے متعدد مجرموں کو سزا دی گئی ہے، اور یہاں میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان حضرات سے یہ سوال کروں جو ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ توہین رسالت کی سزا کا قتل ہونا قرآن میں مذکور ہے۔ دل چاہتا ہے کہ ان سے سوال کیا جائے کہ یہ کہاں مذکور ہے کہ جو بھی توہین رسالت کرے اس کو معاف کر دیا جائے اور اسے کوئی سزا نہ دی جائے۔ کون سی آیت ہے اور کون سی حدیث ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے، صراحتاً نہ صحیح، اشارتاً ہی صحیح، کسی حدیث سے
اور کسی آیت سے ثابت ہوتا ہو تو اس کو سامنے لایا جائے کہ جو اللہ کی توہین کرے اور جو قرآن کی توہین کرے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے اس سے عفو درگزر سے کام لیا جائے. اس حوالے سے کوئی ایک آیت کوئی ایک حدیث ہی پیش کی جائے. تیسری بات اس اشکال کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ معاف کیا تھا ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے، یہ اشکال اس مفروضے پر مبنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور آپ پر تنقید یہ صرف آپ تک محدود تھی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید، آپ کو تانا دینا، یہ حقیقت میں اس اللہ کو تانا دینا ہے جس اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا. اس دین پر تان ہے جو دین آپ لے کر آئے. اس قرآن پر تان ہے جو قرآن آپ کے واسطے سے ہم تک پہنچا. تمام انبیاء پر تان ہے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو تسلیم کیا. اور 1.5 ارب مسلمانوں پر تان ہے اس لیے کہ ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے قریبی رشتہ ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید سے میرے جذبات مجروح ہوئے ہیں، لہذا میں توہین کرنے والے کو معاف نہیں کرتا، یہ میرا حق ہے. میں کہہ سکتا ہوں میری شخصیت مجروح ہوئی، میرا دل مجروح ہوا، لہذا میں معاف نہیں کر سکتا. زید کہہ سکتا ہے، ابو بکر کہہ سکتا ہے، خالد کہہ سکتا ہے، عمر کہہ سکتا ہے، میں معاف نہیں کرتا اس لیے کہ ہمارے جذبات مجروح ہوئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے. لہذا یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ چونکہ حضور معاف کرتے تھے ہم بھی معاف کریں. زرداری کون ہوتے ہیں اور گیلانی کون ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کو معاف کرنے والے. ہو سکتا ہے کہ اس تنقید سے، اس توہین سے ہمارے صدر، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے وزیر داخلہ کے جذبات مجروح نہ ہوئے ہوں، لیکن 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں. تو کسی ایک کو مجرم کو معاف کرنے کا حق حاصل نہیں. اور ایک بات یہ بھی اس حوالے سے ذہن میں آتی ہے کہ جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توہین کرنے والوں کو معاف فرمایا، اس زمانے میں آپ نے بعض سود خوروں کو بھی معاف کیا، بعض قاتلوں کو بھی معاف کیا اور ستمگروں کو معاف کیا. حضرت بلال پر ظلم کرنے والوں کو، حضرت سمیہ پر ظلم کرنے والوں کو، حضرت خبیب پر ظلم کرنے والوں کو معاف کیا. لیکن کیا یہ قیامت تک کا دستور بن گیا کہ اب جو بھی ابو جہل کا بیٹا اور ابو لہب کی ذریت وہ کسی بلال پر اور کسی خبیب اور خباب پر ظلم و ستم ڈھائے گی تو اس کو معاف کر دیا جائے گا؟ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت معاف فرما دیا تھا. تو یہ قانون ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. حضور جب تک زندہ تھے آپ کو حالات و واقعات کے اعتبار سے اور افراد کے جرم کے اعتبار سے یہ حق حاصل تھا کہ آپ جسے چاہیں معاف فرمائیں اور جسے چاہیں سزا دیں، لیکن مجھے اور آپ کو اس کا حق حاصل نہیں. ایک دوسرا سوال جو اٹھایا گیا، 5واں سوال آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہ کیا کسی کو توہین رسالت کی معافی کا حق حاصل ہے؟ میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی کو بھی، چاہے وہ صدر ہی کیوں نہ ہو اور وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، کسی کو بھی معاف کرنے کا حق حاصل نہیں. یہ جو واقعہ پیش آیا جس کا آج کل میڈیا میں بڑا چرچا ہے، آپ ذرا اس واقعے کی تفصیلات میں جائیے کہ تقریباً 1.5 سال تک عدالت میں یہ مقدمہ چلتا رہا. ملزمہ کو صفائی کا پورا موقع دیا گیا، دونوں طرف سے گواہ پیش ہوئے، اور حالت یہ ملزمہ کے اپنے مقدمے کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ اس کا شوہر بھی اس کے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوا. اور ہمارے پنجاب کے گورنر صاحب پہنچ گئے اور انہوں نے میڈیا کو یہ بیان دیا کہ اول تو یہ مقدمہ ہی جھوٹا ہے اور
میں صدر مملکت سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اسے معاف کر دیں. حالانکہ اگر یہ مقدمہ ہی جھوٹا تھا تو پھر اس تھانے دار کے خلاف، اس نمبردار کے خلاف مقدمہ ضرور درج کرنا چاہیے تھا جنہوں نے یہ جھوٹا الزام اس پر لگایا اور ان کو جیل تک پہنچایا. اور اگر یہ مقدمہ جھوٹا ہے تو معافی کا کیا مطلب؟ معافی تو تب ہوتی ہے جب کہ کسی جرم کا ارتکاب کیا ہو، اور اگر اس نے جرم کا ارتکاب ہی نہیں کیا تو پھر معافی کا کیا مطلب؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، یہ ملزمہ تو الگ رہی، کسی بھی ملزم پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ملزم اور ہر مجرم کو ہم جب چاہیں معاف کر دیں. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سیشن جج سے مطمئن نہیں ہیں، آپ ہائی کورٹ کے جج تک رسائی حاصل کریں، وہاں جا کر مقدمہ لڑیں، بہترین وکیلوں کا انتظام کریں، اور اگر یہ عورت بے گناہ ثابت ہوتی ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اسے آزاد کر دیا جائے. لیکن جرم کا اعتراف کرنے کے باوجود اور جرم ثابت ہونے کے باوجود اسے کسی کو بھی معاف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. جو لوگ اس وقت ایک مجرمہ کے لیے، ایک ملزمہ کے لیے معافی کے لیے بڑے بے چین ہیں، وہ اس وقت بے چین نہ ہوئے جب جرمنی میں صرف حجاب کی وجہ سے 18 وار کر کے عدالت میں، بھری عدالت میں مصر کی مربع کو شہید کر دیا گیا، اور اس وقت بے چین نہ ہوئے جب عافیہ صدیقی کو 86 سال کی قید سنا دی گئی اور حقوق انسانی کی تنظیمیں بھی خاموش رہیں. اور آج وہ بڑے بے چین ہیں کہ ایک عورت پر ظلم ہونے والا ہے. تو ہم بھی اس بات کے حامی ہیں کہ شفاف مقدمہ چلایا جائے، ہائی کورٹ میں پہنچے، سپریم کورٹ تک پہنچے. اگر عدالت اس نتیجے تک پہنچتی ہے کہ یہ عورت بے گناہ ہے تو اس پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، اسے رہا کر دیا جائے. لیکن اگر اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اسے اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے، تاکہ آئندہ کے لیے توہین رسالت کا دروازہ بند ہو جائے. ایک 5واں سوال جو اٹھایا گیا وہ ہے قانون توہین رسالت کی تاریخ اور بر صغیر پاک و ہند میں اس کی تنفیذ. جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ توہین رسالت کے قانون کی تشکیل کے لیے آئینی تحریک سب سے پہلے اس بر صغیر میں حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ نے چلائی. 1927 میں جب لاہور ہائی کورٹ نے رنگیلا رسول کے ناشر راجپال کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ قانون کی نظر میں توہین پر مشتمل کسی کتاب کا چھاپنا کوئی جرم نہیں ہے. لیکن صرف 2 سال بعد 1929 میں غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کے مصنف راجپال کو جہنم رسید کیا. تو مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ نے یہ تحریک اس لیے اٹھائی تاکہ کسی شخص کو، کسی مسلمان کو قانون ہاتھ میں لینے کی جرت نہ ہو، بلکہ توہین کے مرتکب شخص کا معاملہ عدالت میں پیش ہو اور عدالت اس کے بارے میں فیصلہ کرے کہ اس کو کیا سزا دینی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ یہ قانون ناحق اور بے گناہ لوگوں کو بچانے کے لیے ہے، ان کو پھنسانے کے لیے نہیں ہے. چنانچہ آپ اگر اس قانون کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو جب سے یہ قانون نافذ ہوا اس وقت سے لے کر آج تک ملزموں کو بچایا تو گیا ہے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی موت کی سزا نہیں دی گئی ہے. تو یہ قانون تو حقیقت میں تحفظ کا ذریعہ ہے تاکہ کسی بے گناہ کو قتل نہ کیا جا سکے. اگر بالفرض اللہ نہ کرے سامراجی اور امریکی کوششیں کامیاب ہو گئیں
اور قانون توہین رسالت میں کوئی ترمیم کی گئی یا اسے منسوخ کیا گیا تو پھر ایسے مجرموں اور ایسے ملزموں کو محبت کرنے والے مسلمانوں کی تلوار اور خنجر سے کوئی عدالت نہیں بچا سکے گی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب ہوں گے. میں نے پہلے بھی عرض کیا، آپ ہمیں اس حوالے سے جذباتی کہہ لیں، آپ شدت پسند کہہ لیں، آپ ہمیں دقیانوس کہہ لیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مسلمان چاہے وہ کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، اس کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ کسی دوسرے رشتے کی نہیں ہے، اور وہ اس بارے میں جتنا حساس ہے کسی دوسرے رشتے کے بارے میں اور کسی دوسرے کی ناموس کے بارے میں اتنا حساس نہیں ہے. اگر بالفرض یہ قانون منسوخ کیا گیا تو قتل کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا جیسے کہ اس قانون کی تنفیذ سے پہلے تھا. ایک چھٹا سوال جو کیا گیا وہ یہ کہ توہین رسالت اور سابقہ شریعتیں اس بارے میں کیا کہتی ہیں. تو مختصر طور پر جو حوالے ہمارے سامنے آئے ہیں وہ یہ کہ یہودیوں کے جو تالمودی قانون تھے ان کی روح سے بنی اسرائیل کے انبیاء اور تورات کی توہین کی سزا یہ قتل تھی، اور عہد نامہ عتیق میں نائبین رسول کی توہین کی سزا بھی قتل ہے، اور یورپ میں چرچ نے توہین مسیح پر سزائے موت کا قانون جاری کروایا. تو صرف مسلمانوں کے ہاں ہی توہین رسالت کی سزا یہ قتل نہیں بلکہ دوسری کتابوں میں بھی توہین رسالت کی سزا کا قتل ہونا یہ درج ہے. ایک اور سوال جو اٹھایا گیا وہ یہ کہ اس مذموم حرکت کے سدباب کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. میں اس سوال کے جواب میں اختصار کے ساتھ 3 باتیں کہنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جو میری اپنی ناقص سوچ اور رائے ہے اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنی زندگیاں بدلیں، اپنے اخلاق مصطفیٰ کا عکس بنائیں. بسا اوقات ہماری اخلاقی کمزوریوں اور معاملات کے خراب ہونے کی وجہ سے بھی توہین اور بد کلامی کے واقعات پیش آتے ہیں. تو ہمیں اپنے اخلاق اور معاملات کی درستگی پر توجہ دینا چاہیے، اور دشمنان رسول ہمیں جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا چاہتے ہیں ہمیں اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت کے قریب آنا چاہیے. دوسری بات جو عرض کروں گا اور اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس طرح کی جتنی بھی مذموم حرکتیں ہیں اور بے گناہ مسلمانوں پر جو مظالم ہیں اور امت مسلمہ کی جو ذلت ہے، اس سب کا اصل علاج وہ نظام خلافت کا قیام ہے. جب تک نظام خلافت قائم نہیں ہوگا اس قسم کے واقعات پیش آتے رہیں گے. اللہ کرے اگر مسلمانوں کے اندر نظام خلافت بحال ہو جائے تو خدا کی قسم پاکستان کے کسی چوڑے چماڑ کو تو کیا، امریکہ کے کسی پروفیسر کو بھی اور کسی عرب پتی کو بھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں، آپ کی شان میں توہین کرنے کی جرت نہیں ہوگی. اور تیسری بات جو عملی طور پر ہمیں اختیار کرنی چاہیے اس وقت، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ای میل کے ذریعے سے، میسج کے ذریعے سے، مراسلات کے ذریعے سے ہمیں مؤثر آواز اٹھانا چاہیے تاکہ ہماری آواز پاکستان سے باہر تک پہنچے، اور جہاں تک ممکن ہو یہ ہمیشہ کے لیے عزم کر لیں کہ غیر ملکی مصنوعات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. جہاں تک ممکن ہو اپنی مصنوعات پر اکتفا کریں اور سادہ زندگی گزاریں، اور مغربیت کا چولا اور مغربیت کی نقالی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیں. اگر ہم رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اتباع شروع کر دیں تو اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ پھر کسی مجرم کو اور کسی ملزم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جرت نہیں ہوگی۔ ایک اور سوال جو کیا گیا، آخری سوال جس کا جواب دے رہا ہوں کہ توہین رسالت کے واقعات یہ بار بار کیوں پیش آتے ہیں؟ تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ایک تو اس لیے تاکہ ہم بار بار توہین کے واقعات دیکھ اور سن کر توہین کے عادی ہو جائیں اور اس کو ایک معمول کا کام سمجھ لیں، اور جیسے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں نے اپنے پیشواؤں کی زندگی اور ان کی سیرت کو بازیچہ اطفال بنا دیا، وہ چاہتے ہیں کہ خود مسلمان بھی قرآن اور صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے بارے میں اور ان کی عزت و حرمت کے بارے میں حساس ہونا چھوڑ دیں، اور یہ رشتہ اور تعلق یہ ان میں باقی نہ رہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ نہ رہا اور آپ کی ناموس کی عظمت اور حرمت دلوں میں باقی نہ رہی تو پھر کچھ بھی باقی نہ رہا، اس لیے کہ ہم جو کچھ ہیں وہ نسبت رسول سے ہیں اور نسبت قرآن سے ہیں۔ اور ایک بات جو شروع میں بھی کہی تھی کہ حقیقت میں یہ ہم سے ہمارا آخری سہارا چھین لینا چاہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کے دل میں قرآن اور صاحب قرآن کی حرمت موجود ہے انہیں کفر کے سامنے نہیں جھکایا جا سکتا، اور اگر معاذ اللہ مسلمانوں کے دل میں قرآن اور صاحب قرآن کی حرمت باقی نہ رہی تو پھر انہیں کفر کے سامنے جھکنے اور کافروں کے رنگ میں رنگنے سے کوئی چیز نہیں بچا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو زندگی کی آخری سانس تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور قرآن کریم کی عظمت پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے، ہمیں اسی پر قائم رکھے اور اسی پر اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توہین رسالت، قانون توہین رسالت کے حوالے سے ایک قرارداد ہے، میں پڑھوں گا اور قرارداد کی تائید میں آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے ہاتھ اٹھائیں ہم۔ قرارداد: درس قرآن و حدیث کا یہ عظیم الشان اجتماع توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتکب ملونہ آسیہ کو بین الاقوامی سازش کے تحت حکومتی سرپرستی میں فرار کروانے کی ہر سازش کی مذمت کرتا ہے، اور اس کے درپردہ قانون توہین رسالت کو آئین پاکستان سے خارج کرنے کے اقدام کو انتہائی ناپسندیدگی کے نگاہ سے دیکھتا ہے۔ 9/11 کے بعد امریکی تھنک ٹینکس نے پاکستان کے لیے 3 مقاصد کا ہدف مقرر کیا۔ نمبر 1، دینی مدارس کا نصاب اور نظام تعلیم تبدیل کر دیا جائے۔ نمبر 2، حدود آرڈیننس ختم کیا جائے۔ نمبر 3، قانون توہین رسالت ختم کیا جائے۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ملونہ آسیہ اور اس سے ملتے جلتے واقعات امریکہ کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں، تاکہ ان کو سہارا بنا کر اس قانون کو ختم کیا جائے اور کسی بھی صورت میں آزادی اظہار رائے کی آڑ میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کے دروازے کھول دیے جائیں۔ ہم حکمرانوں کو خبردار کرتے ہیں کہ پہلے ہی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی قید اور ڈرون حملوں میں ہزاروں مسلمانوں کی شہادت سے ہم اسلامیان پاکستان کے دل زخمی ہیں۔ اب توہین رسالت کے مسئلے کو کھڑا کر کے ہمارا امتحان نہ لیں، ہم ایسی ہر کوشش کو ناکام بنا دیں گے۔ نہ صرف ناکام بنائیں گے بلکہ تم جیسی 1000 حکومتیں بھی ہوں گی تو ان کی بھی ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے،
اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر آنچ نہ آنے دیں گے۔ ساتھ ہی ہمارا مطالبہ ہے کہ علماء، عوام اور سیاست دان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں، اپنے اختلافات بھلائیں اور اپنے اتحاد کے ذریعے ایسی تمام سازشوں کو ناکام بنائیں۔ آپ تمام حضرات اور خواتین کو یہ قرارداد منظور ہے؟ جزاکم اللہ۔ چند اعلانات ہیں، وہ سن لیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث انشاءاللہ اتوار 9 جنوری 11:30 بجے دن منعقد ہوگا، اور میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ آج ہمارا درس قرآن کا موضوع دور جدید میں کاروبار کی نت نئی صورتیں اور ان کا شرعی حل کی نشست نمبر 2 تھی، لیکن چونکہ موضوع کی اہمیت کے پیش نظر ہمیں آج اس موضوع کو موقوف کرنا پڑا، اور آج توہین رسالت کے حوالے سے ہمیں گفتگو کرنی پڑی۔ تو اگلے ماہ انشاءاللہ تعالی یہ اسی موضوع پر کاروبار کے حوالے سے انشاءاللہ درس قرآن ہوگا۔ نمبر 2، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن مع تشریحات یہاں اسٹال پر اویلیبل ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان تحریکی انداز میں اس ترجمہ قرآن کی نشر و اشاعت کر رہا ہے، اور کاسٹ ٹو کاسٹ یہاں اویلیبل ہے۔ آپ تمام حضرات اور خواتین اسے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اپنے معاشرے کے اندر۔ سب سے اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ آسان ترجمہ قرآن ایک جلد میں اب آ چکا ہے، اور وہ گفٹ ایڈیشن کی صورت میں آیا ہے۔ اب گفٹ ایڈیشن کی صورت میں ہمارے لیے سہولت یہ ہو گئی ہے کہ ہم اپنی شادی کی تقریبات اور دیگر تقریبات میں اپنے احباب کو یہ تحفے کے طور پر بھی دے سکتے ہیں۔ تو تحفے کے طور پر دینے کو یہ آسان ترجمہ قرآن کو ہمیں اپنے معاشرے میں رواج دینا چاہیے۔ نمبر 3، مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب کا خلاصہ تفسیر بھی باہر اسٹال پر دستیاب ہے۔ ہم نے چونکہ جو ہے یہ خلاصہ تفسیر قرآن جو ہے یہ بالکل کنسائز وے کے اندر ایک چھوٹی سی بک کی صورت میں ہے، کوئی عدیم الفرصت لوگ جن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو وہ اور قرآن کریم کا جو خلاصہ جو ہے وہ مختصر وقت کے اندر سمجھنا چاہتے ہیں، تو مولانا اسلم صاحب کا یہ خلاصہ تفسیر بہترین چوائس ہے۔ ہم نے اس کو بھی تحریکی انداز میں جو ہے اس کی نشر و اشاعت کو ہم نے کرنا شروع کیا ہے، اس میں بھی آپ حضرات تعاون فرمائیں۔ پچھلا پروگرام بموضوع دور جدید میں کاروبار کی نت نئی صورتیں اور ان کا شرعی حل کی CDs اور آڈیو کیسٹس باہر اسٹال پر دستیاب ہیں، اور اس سے پہلے جو مولانا کا یہاں درس قرآن ہوا تھا عالمی سطح پر امت مسلمہ کے زوال کے اسباب، اس کی آڈیو کیسٹس اور CDs بھی باہر اسٹال پر دستیاب ہیں۔ اس میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کا خطاب بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے خصوصی دعا ہمیں کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو ہمارے بیمار حضرات ہیں اور دیگر جو ہے جن لوگوں نے جو ہے دعا کے لیے درخواست کی ہے ان سب کے لیے دعا فرمائیں۔ جزاکم اللہ، دعا فرمائیں۔ آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنے کا اہتمام کیجیے گا۔ محرم کی ان تاریخوں میں حلیم اور کھچڑے کھانا یہ حضور کی سنت نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنا یہ سنت ہے، اور آپ نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اور اگر اللہ توفیق دے تو 9 کی شام سے 10 کی عشاء تک یا 11 محرم کی صبح تک جامع مسجد توابین میں اعتکاف کی نیت سے وقت گزاریں، اور درس قرآن، ذکر و دعا، عبادت و تلاوت کے ماحول میں وقت اپنا گزاریں۔ وہاں پر انشاءاللہ سحر اور افطار کا انتظام بھی ہوگا۔ الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا غفار، یا تواب، یا ذوالجلال والاکرام، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔
یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما۔ یا اللہ غلیظ محبتیں، چاہتیں، خواہشیں اے اللہ ہمارے دل سے نکال دے، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، قرآن کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب کی محبت عطا فرما، اے اللہ حضور کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ دشمنان رسول ہمیں تیرے رسول سے متنفر کرنا چاہتے ہیں، دور کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں اور قریب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ محبت عطا فرما، حضور کی محبت عطا فرما، حضور کے شہر کی محبت، حضور کے اہل بیت کی محبت، ازواج مطہرات کی محبت، بنات و بنین کی محبت، صحابہ کی محبت، حضور کی سنتوں کی محبت، حضور کی اداؤں کی محبت، حضور کی سیرت و صورت کی محبت، حضور کی شریعت کی محبت، حضور کے لائے ہوئے دین کی محبت اور حضور سے محبت کرنے والوں کی محبت ہم کو عطا فرما۔ اے اللہ محبت عطا فرما، حضور کی حقیقی محبت عطا فرما، زبانی کلامی نہیں قلبی اور عملی محبت عطا فرما۔ یا اللہ حضور کی محبت عطا فرما، حضور کی ناموس کی عظمت ہمارے دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں یا اللہ جو بہت بڑی نعمت تو نے عطا فرمائی آپ کی غلامی کی صورت میں، اے اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے پیارے حبیب کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، مولا تو ہماری طرف سے ہمارے آقا کو بہترین بدلہ اور صلہ عطا فرما۔ یا اللہ آپ کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ آپ کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمانا، اے اللہ حضور کی شفاعت نصیب فرمانا۔ میرے اللہ حضور والا درد ہم کو بھی عطا فرما، اس درد کا کچھ حصہ ہم کو عطا فرما۔ اے اللہ حضور کے درد کا کچھ حصہ ہم کو بھی عطا فرما۔ جس دین کے لیے حضور نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی، جس قرآن کو پھیلانے کے لیے آپ نے اپنی ساری صلاحیتیں لگا دی، اے اللہ ہمیں بھی اپنی صلاحیتوں، اپنے مال جان، اپنے وقت کا کچھ حصہ اس میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کرم فرما، اللہ رحم فرما، اللہ معاف فرما، اللہ بدل دے، اللہ ہم کو بدل دے، اللہ بدل دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک نامی کا ذریعہ بنا، بدنامی کا ذریعہ نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما، اچھا مسلمان بنا دے، عملی مسلمان بنا دے، با اخلاق مسلمان بنا دے۔ اللہ کرم کر دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ عافیہ صدیقی اور اس جیسی بہت سی بہنیں، بیٹیاں، بھائی اور بیٹے اے اللہ جو غیروں کی اور اپنوں کی قید میں ہیں، بے گناہ قید ہیں، اے اللہ ان کو باعزت آزادی نصیب فرما، اے اللہ آزادی نصیب فرما۔ مولا کرم کر دے، رحم فرما دے، معاف فرما دے، ہماری ساری پریشانیاں دور فرما دے، ہمارے جائز مسائل حل فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ کربلا میں جو شہید ہوئے، اے اللہ ہمارے سر کے تاج تھے، اے اللہ ان کے مرتبوں کو بلند فرما، اے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا
انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.